بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کشادہ روئی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، یعنی ہمیشہ خوش خلقی سے آراستہ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم جو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تند خو تھے اور نہ سخت دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درش انداز سے آواز بلند نہ کرتے اور نہ کبھی بد کلامی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ عیب جو تھے اور نہ بخیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کی طلب نہ ہوتی اس سے صرف نظر فرماتے اور اس طرف دیکھتے ہی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کی امید رکھنے والا کبھی مایوس نہ ہوتا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نامراد نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رکھا ہوا تھا: لڑائی جھگڑے سے، کثرت مال و دولت سے، بے مقصد باتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 3 چیزوں سے بچا کر رکھا: کبھی کسی کی مذمت نہ کرتے، کسی میں عیب نہ نکالتے اور نہ ہی کسی کی کمزوریوں یا خرابیوں کی ٹو لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر و ثواب ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح سر جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام مکمل فرما کر خاموش ہو جاتے تو پھر اہل مجلس گفتگو کرتے۔ اہل مجلس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بات پر جھگڑا نہ کرتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو اس کے بات ختم کر لینے تک سب خاموش رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر شخص کی بات اتنی ہی توجہ سے سنی جاتی جتنی پہلے شخص کی بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی گفتگو یکساں توجہ سے سماعت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی گفتگو کو نہیں کاٹتے تھے۔ اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اسے روک دیتے تھے یا مجلس سے تشریف لے جاتے تاکہ وہ خود رک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اقدس مختصر مگر جامع الفاظ پر مشتمل ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ مخاطبین اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازِ گفتگو ایسا تھا کہ جس میں ہر لفظ الگ الگ ہوتا جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اور صاف لفظوں میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست خو نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دل اور ظالم نہ تھے۔ لوگوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کا یہ عالم تھا کہ جس بات سے باقی لوگ ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر تبسم ریز ہوتے تھے۔ جس بات پر دوسرے لوگ تعجب کا اظہار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ متعجب ہوتے۔ اجنبیوں، پردیسی مسافروں اور آداب سے ناواقف لوگوں کے کلام کرنے اور سوال کرنے میں تلخی اور درستگی کو بڑی شفقت اور خندہ پیشانی سے برداشت فرماتے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک اجنبیوں کو لے آیا کرتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ادب کی وجہ سے جو باتیں صحابہ کرام خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی حاجت مند کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی داد رسی اور حاجت روائی فوراً کیا کرو۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا
تو اسے پسند نہ فرماتے، البتہ بطور شکریہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعریف کا کلمہ کہہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بھی ملاقات فرماتے اسے سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ سے ملتے تو ان سے مصافحہ فرماتے۔ جب کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مصافحہ فرماتے، اور جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑتے، اور جب تک وہ اپنا چہرہ نہ پھیرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنا چہرہ انور نہ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے، جب جواب نہ ملتا تو دوسری بار سلام کرتے، جب تیسری بار سلام کرنے پر بھی جواب نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر زیادہ تر آسمان کی بجائے زمین کی طرف جھکی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کی طرف کامل اور یکبارگی توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وقت فارغ نہ گزرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے کے احسان کی قدر فرماتے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا۔ دنیا اور اس سے متعلقہ تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ناراض نہ کر سکے، لیکن جب حق کا معاملہ پیش آتا تو کوئی چیز بھی آپ کے غصے کو نہ روک سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے تو اپنے پورے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں تعجب کا اظہار فرماتے تو اپنی ہتھیلی کو الٹا کر دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ میں ہوتے تو اپنا چہرہ انور پھیر لیتے اور احتراز فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو اپنی نظر مبارک جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ہنسنا صرف مسکراہٹ تک محدود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو گھر میں قیام کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کرتے، دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے ذات مبارکہ کے لیے مختص فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک کو تعلیم و تربیت کے لیے کی گئی گفتگو کے علاوہ غیر ضروری باتوں سے روک کر رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے باہم الفت محبت پیدا فرماتے، انہیں متنفر نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کے معزز آدمی کو عزت سے نوازتے اور اسے ان کا سربراہ بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی تلقین فرماتے، اپنے اصحاب کی غیر موجودگی پر ان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کے آپس کے معاملات کی تحقیق فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اسے تقویت دیتے، بری بات کی برائی بیان کر کے اسے روک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملہ میں میانہ روی اختیار فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی لوگوں کی تربیت اور اصلاح میں غفلت نہ فرماتے، مبادا وہ دین سے غافل ہو جائیں اور باطل کی طرف مائل ہو جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاص انتظام موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے اور نہ ہی حد سے تجاوز فرماتے تھے۔ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا وہ سب سے بہتر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک
لوگوں میں سب سے افضل وہی تھا جو سب سے بڑھ کر دوسروں کا خیر خواہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں بلند رتبہ وہی تھا جو مخلوق کی غم گساری اور اعانت میں بہترین عمل کا حامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں آخر میں پہنچتی تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس کا حکم فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کو یکساں اور کامل توجہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ تکریم کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے توجہ نہ ہٹاتے، حتیٰ کہ مجلس میں بیٹھنے والا شخص خود ہی اپنی توجہ دوسری طرف کر لیتا یا رخصت ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کوئی بھی حاجت روائی کا سوال کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حاجت پوری فرماتے یا عدم دستیابی کی صورت میں نرمی سے معذرت فرما لیتے۔ تمام مخلوق حقوق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک برابر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حلم، حیاء، صبر اور ایمانداری کا مرکز ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر عفت والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ عزت و تکریم والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حلیم الطبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر صحیح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل علم کی عزت و تکریم کی نصیحت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان اختلاف کے وقت صلح کروانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑھ کر فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا جب کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر اور خود پسندی کی مذمت فرماتے تھے اور ایک دوسرے پر زیادتی کے انجام سے ڈراتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہوتے اور زمین پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھتے تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناپسندیدگی کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے تاثرات سے لگا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے پیدل تشریف لے جاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی پر بھی غلاموں کی دعوت قبول فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کو قبول فرماتے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادموں پر شفقت فرماتے اور ان کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر سب سے زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرتے اور ان سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی ان کی کاموں میں معاونت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرماتے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم راستے میں بیٹھو تو مظلوم کی مدد کرو اور لوگوں کو راستہ بتاؤ۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آتی تو آواز کو نہایت پست رکھتے اور اپنا دست اقدس یا بعض اوقات اپنا کپڑا منہ مبارک پر رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کی نصیحت فرماتی اور اس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرماتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اذیت دینے، انہیں آر دلانے اور ان کی عزت کے درپے ہونے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین سے حسن سلوک کرنے کی ترغیب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم کی کفالت کرنے کی ترغیب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی ترغیب فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا ذخیرہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز ذخیرہ نہ فرماتے تھے۔